بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کامران اور آج ہم موجود ہیں ضلع بنیر میں۔ ضلع بنیر میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت کم عمری میں لوگوں کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، بہت مصروف رہے اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ نے سیٹ اپ بنایا، فاؤنڈیشن بنائی۔ تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم کو اور فاؤنڈیشن کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں آئے اور ہماری اس آواز کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ کا سب سے بڑا رول ہے میڈیا کا۔ اور جہاں تک آپ کی سوال کا حصہ ہے تو فاؤنڈیشن بنانے کا جب دل میں میرا وہ سوچ آیا ذہن میں، تو اس سے پہلے میری اکیڈمی تھی۔ اس اکیڈمی میں میں چاہتا تھا، جب 9-10 کلاسز میں ہم ہاسٹل میں تھے تو میں چاہتا تھا کہ ہم صرف کتاب تک لمٹ نہ رہیں، بلکہ کتاب سے ہٹ کر جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس میں ہم کچھ نہ کچھ کارنامے سر انجام دیں۔ جب میں وہ ادھر ہاسٹل میں دیکھتا تو لوگ کھاتے تھے، پیتے تھے اور ساتھ اسٹڈی کر کے سو جاتے تھے، تو یہ زندگی نہیں تھی میرے خیال میں۔ تو جیسے ہی ہاسٹل کا دورانیہ ختم ہوا تو یہاں میرے محلے کے چند بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک اکیڈمی کا شکل بنایا اور اس اکیڈمی کو میں نے وینز اکیڈمی کے نام سے انٹروڈیوس کیا۔ بعد میں دوستوں نے وہ مجھ سے راستے جدا کر دیے اور میں اکیلا رہ گیا۔ میرے وینز جو کہ میرے لیفٹ پاؤں ہے اس کی سرجری ہو گئی، تو اس کے بعد 1 سال تک وہ اسپرٹ میں نے دبا دیا۔ بعد میں 2021 1 جنوری 2021 سے میں نے اس آرگنائزیشن کا آغاز کیا کہ کیوں نہ ہم ان چیزوں کو جو اکیڈمی میں پڑھاتے تھے کیوں نہ اس کو پریکٹیکل زندگی میں لاگو کرے، تو اس سلسلے سے آرگنائزیشن بنی۔ ویسے میرا یہ سوال بہت بعد میں آنے والا تھا، لیکن آپ نے بات چھیڑ دی تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس سفر میں بہت مشکلات آئی ہوں گی اور خاص طور پر اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑا ہوگا۔ تو جب اپنوں نے ساتھ چھوڑا اور آپ اکیلے تھے تو اس وقت آپ نے کیا سوچا کہ آپ خود کو کس طرح موٹیویٹ کیا؟ کیونکہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں ماشاءاللہ اور ہزاروں لوگ آپ کے فینز ہیں، تو آپ نے خود کو کس طرح موٹیویٹ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یوٹیوب حد تک میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں یا فیس بک تک، تو وہ میرے موٹیویشنل ویڈیوز کافی تھی۔ اس لیے لوگ انفارم کرتے ہیں، ہمیں انوائٹ کرتے ہیں، ہم جا کر وہاں ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، تو وہ کافی تھی۔ لیکن جہاں تک سوال ہے آرگنائزیشن بنانے کی، تو ایک ہوتا ہے گفتار کا غازی اور ایک ہوتا ہے کردار کا غازی۔ تو بینگ اے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ آرگنائزیشن سے ہٹ کر کوئی بھی ایک ایسا راستہ نہیں تھا جس میں اپنے کردار کا غازی بننے کا وہ سامنے لا سکوں کہ میں کردار کا بھی غازی ہوں۔ گفتار کا غازی بننا تو انتہائی آسان ہے، کچھ 2-3 اشعار سیکھ لے، کچھ موٹیویشنل کوٹ سیکھ لے اور پھر اسے ڈکلیئر کرے لوگوں کے سامنے کہ ہاں میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، ویڈیو بن جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کردار کا غازی بننا ہو تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے، اور پلیٹ فارم میرے لیے میری آرگنائزیشن تھی جس میں 5 اداروں پر مشتمل مختلف سماج کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ آپ کے سوال کا یہ تھا کہ جب لوگوں نے ساتھ چھوڑا اور الزامات لگائے گئے وغیرہ وغیرہ، تو 1 سال کے اندر میں 2 مرتبہ جیل بھیجا گیا ہوں۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے مجھ پر کفر کا فتویٰ بھی دیا تھا کہ یہ فلاں کافر ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے اس مشن کو سٹاپ کرنے کے لیے میرے اپنوں نے میرے پاؤں اسے کیا کہتے ہیں، پاؤں پہ کلہاڑی مارنے میں اہم کردار ادا کیا، میرے دوستوں نے، میرے اپنے احباب نے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے کہ اگر مشکلات نہ ہو تو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس فتوے سے بعزت آپ بری ہو گئے یا فتوے کا تو کسی نے کوئی بات کی یا دوسرا فتویٰ آیا ہے؟ نہیں، فتوے کا تو وہ تھا کہ میرا اپنا قریبی دوست ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ بندہ سلمان ایک مرتبہ قرآن کے اوپر چڑھا تھا اور قرآن کو چیر دیا تھا اس نے۔ تو علماء کرام نے فتویٰ لگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں ایک خبر آ جائے تو تم اسے پہلے جانو، اس کی جانچ پڑتال کرو، بعد میں اسے شیئر کرو۔ تو علماء کرام پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا تھا ان کو، بغیر جانچ پڑتال کے 2-3 تھے، زیادہ نہیں، علماء کرام 2-3 تھے، انہوں نے بغیر ریسرچ کے، بغیر جانچ پڑتال کے آگے شیئر کیا کہ یہ بندہ یہ ہو گیا۔ جب تک بات رہی جانچ پڑتال کی تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے ویسے ہی اس پر الزام لگایا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، تو یہ ویسے سستی شہرت کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں۔ اگر کسی
کے مقام تک نہیں پہنچ سکے تو چلو اس پہ الزام لگا دو. لیکن خیر اس بات پہ بھی ہمارے علماء کے اس رول میں بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ زیادہ تر بہت ساری فاؤنڈیشن بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد لوگ جو بنانے والے ہیں وہ پیسہ کما لیتے ہیں, اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیتے ہیں, ان کے باہر سے پیسے آتے ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یعنی کہ آپ کے فاؤنڈیشن میں اور ان کے فاؤنڈیشن میں کیا فرق ہے؟ مطلب لوگ حسن سلمان کو ایز اے برانڈ, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر یا ان کے ویلفیئر کو کیوں زیادہ ترجیح دیں؟ جہاں تک بات ہے لوگوں کے الزامات کی, تو یہ لوگ کریں گے کیا, جو کہیں گے کچھ نہیں. تو لوگوں کا تو کام یہ ہے کہ وہ کسی پر تنقید کرے, کسی پر کرٹیسزم کرے, لیکن یہ تنقید ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اس سے ہم سیکھتے ہیں, ہم غلط راستوں پر نہیں جا سکتے. اگر یہ تنقید ہمارے معاشرے میں نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے, ہم اپنے ہی راستوں پر جاتے اور وہاں ہماری وہ بیڑا جو تھا وہ غرق ہوتا. لیکن جہاں تک الزامات کا سوال ہے تو الزامات لگائے گئے بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی لوگ ایسا کریں گے, مجھے پتہ ہے. لیکن لوگ اس آرگنائزیشن کو کیوں زیادہ ترجیح دیں, تو بینگ دس چیئرمین آف دس فاؤنڈیشن میں ضرور یہ کہوں گا کہ لوگ یہاں ترجیح دیں, لیکن اس کی کوئی وجہ ہونا چاہیے. تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ایسے آرگنائزیشن کو انٹروڈیوس کیا ہے جس میں صرف غریب, یتیم, مدرسے اور مسجد کے لیے کام نہیں ہو رہا, بلکہ 5 اداروں پر مشتمل معاشرے کی خدمت ہو رہی ہے, اور جس میں ہم اگر ایک ہی بندے کو 5 اسپیکٹ سے دیکھیں تو ہم اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں. جس طرح ہمارا ادارہ تحفظ القرآن ہے, ادارہ کتب شناسی ہے, اس سے کتابوں کی فراہمی اگر اس بندے کو ملے, ادارہ صحت ہے, ادارہ تعلیم و ہنر ہے, اور ادارہ کفالت ہے. تو یہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو 5 اداروں پر مشتمل ایک نیٹ ورک ہے, اور ہر ادارے کا اپنے ایک چیئرمین ہے, ہر ادارے کا اپنے ایک فائنانس سیکرٹری ہے, ہر ادارے کا اپنے ایک جنرل سیکرٹری ہے. تو اگر لوگ سمجھے کہ اگر ہم نے معاشرے کی خدمت کرنی ہے تو یہ اس کے لیے ایک زبردست پلیٹ فارم ہو سکتا ہے. آپ زیادہ تر شاہین کی, اقبال کی شاہینوں کی بات کرتے ہیں, تو شاہینوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے خاص طور پر بنیاد میں آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا ہو ایم آئی اینڈ وٹ کین آئی ڈو کے نام سے. جب ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایف ایس سی کا ایگزام دیا, میں نے خود ایف ایس سی کا ایگزام دیا, تو پھر سارے بچے شش و پنج میں تھے کہ میں نے کدھر جانا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے انٹرنل جو پوٹینشیل ہے وہ مجھے کہاں تک لے جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا تھا جس میں ہم نے 12 اسکالرس کو انوائٹ کیے تھے, اور اس میں ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ, ایک سی ایس ایس آفیسر تھا, ایک پی ایم ایس آفیسر تھا, ایک آئی ایس ایس بی سے میجر تھا ہمارے ساتھ, ایک ہمارے ساتھ وہ مفتی محمد ایاز دورانی صاحب تھے اسلامک سائڈ سے, اور ساتھ میں اڑین جاسیہ انٹرنیشنل پلیئر تھی, وہ بھی آئی تھی. تو ہمارا اس پروگرام کا موٹو یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ لوگ جان سکے کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے. اور ان بنیر کے نوجوانوں کے لیے خاص کر ہم نے اس یونیورسٹی آف بنیر میں ارینج کیا تھا تاکہ ان نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, مجھ میں اندر کیا ہے, میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے تعلیم و ہنر اس پر زبردست کام کر رہا ہے. کل میں نے ٹاسک دیا تھا اس کو کہ ایک تقریری مقابلہ ارینج کرے تاکہ لوگوں کی کمیونیکیشن اسکل, ڈیبیٹنگ اسکل ڈیولپ ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پر مختلف سیمینارز کرتے آ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ آپ زیادہ تر اپنا وقت نوجوانوں میں گزارتے ہیں, تو ہمارے ایج کے یا ہمارے دور کے نوجوان میں سب سے بڑی کمی آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ ان میں یہ کمی اگر پورا ہو جائے تو میرے خیال میں ہمارے نوجوان بہت آگے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی کمی جو ہے وہ نوجوانوں کی یہ ہے کہ آج نوجوانوں کے ساتھ کوچ نہیں ہے, گائیڈر نہیں ہے, اور جسے ہم پیر کہتے ہیں, اور پیر کی کمی کی وجہ سے, کوچ کی کمی کی وجہ سے آج نوجوان ضائع ہو رہے ہیں. نوجوانوں کی وہی پوٹینشیل ہے, خیرت کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کو استاد کر, وہی انرجی ہے لیکن اسے یوٹیلائز نہیں ہو رہا, کیا جا رہا. جیسے کہ ہم مثال لے سکتے ہیں, جو ہمارے کلاس میں سب سے نالائق ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہے, وہ ٹیچر انہیں اگنور کرتا ہے. لیکن جب میں اپنے سیشن میں جب کلاس لیتا ہوں تو میں اسی بچے کو زیادہ فوکس کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے میں صرف انرجی زیادہ ہے اور اس کو انرجی کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. جب یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا تو کوچ کی کمی کی وجہ سے وہ اس انرجی کو پب جی میں, فری فائر میں وغیرہ وغیرہ مختلف جگہوں پر ضائع کرتا ہے, اور نوجوان جو ہے وہ غرق ہوتا ہے. ویسے آپ نے تو عوام کے بارے میں اتنا سوچ اور اتنا کر رہے ہیں ماشاء اللہ, تو یہ بتائیے کہ حسن سلمان فیوچر میں کیا ہوں گے؟ ایز اے ویلفیئر چیئرمین ہوں گے یا کسی سرکاری پوسٹ پہ بھی نظر آئیں گے؟ یہ تو اللہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے جا کر میں نے کیا کرنا ہے. لیکن
جو ہمارے پلانز ہوتے ہیں، جو ہمارے فیوچر کے لیے لاہ عمل ہوتی ہے. بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، میں اب پالیٹکس کو اسٹڈی کر رہا ہوں کہ پالیٹکس ہے کیا ہے. تو کیریئر اپرچونیٹیز اس فیلڈ کے جو ہے وہ سی ایس ایس آفیسر بھی ہو سکتا ہے، پی ایم ایس آفیسر بھی ہو سکتا ہے، ایک پالیٹیشین بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کل میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کا چیئرمین ہوں. میں اب موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو آپ کی موٹیویشن اب اس زمانے میں کون ہے؟ میں تو خود ایک ہی بندے کو فالو کرتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب. ان سے میری ملاقات بھی ہونے والی ہے اگلے مہینے میں، اور واحد پرسنالٹی ہے جس سے ملاقات کرنے کے لیے میں تڑپ رہا تھا کئی مہینوں سے. انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی. تو مفتی تقی عثمانی صاحب ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی فار می. بہت شکریہ سلمان، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، بہت قیمتی باتیں کی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.